آپ نے ارشاد فرمایا حقیقی اللہ کا بندہ، حقیقی صوفی اور حقیقی عالم وہ ہوتا ہے جو شریعت کے دائرے میں داخل کر کے بندے کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دے۔ تو اس طرح آپ نے اپنی زندگی کے اندر، آپ کا لقب ایسے نہیں محی الدین بن گیا، آپ کا یہ لقب ہے محی الدین کہ دین کو زندہ کرنے والا۔ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا قدمی ھذا علی کل رکبۃ ولی اللہ، اس وقت تک کوئی ولی بن نہیں سکتا جب تک اس کی گردن پر حضرت عبدالقادر جیلانی کا قدم نہ آ جائے۔ ایک دفعہ آپ ایک پہاڑی پہ بیٹھے تھے، رب کی عبادت میں مصروف تھے، تو اچانک آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بادل کا ٹکڑا آپ کے سر کے اوپر آتا ہے، اور آپ نے توجہ کی تو اس میں سے آواز آئی کہ اے عبدالقادر، تو نے بڑی عبادت کر لی، تو نے بڑی ریاضت کر لی، تو نے بڑی بندگی کر لی، آج سے یہ جو عبادت کا بوجھ ہے نا یہ ہم تجھ سے اٹھا رہے ہیں، آج کے بعد تجھے کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، آج کے بعد تجھے کسی بندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے ارشاد فرمایا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ شیطان تھا، جب آپ نے یہ کہا نا تو وہ شیطان کہنے لگا کہ اے عبدالقادر، آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ نے یہ شیطان کا دوسرا عملہ تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا ہے، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا۔ تو اس وقت اس شیطان نے کہا کہ اے عبدالقادر، تجھے یہ کیسے پتا چلا کہ میں شیطان ہوں؟ اس وقت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے ارشاد فرمایا کہ شریعت اسلامیہ کے دائرے سے آزادی کا پروانہ صرف شیطان ہی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت جس نے شریعت بنا دی ہے نا، وہ اس شریعت سے آزادی کا پروانہ نہیں دیتا، وہ اس شریعت سے بندے کو آزاد نہیں کرتا۔ جب تو نے یہ کہا نا کہ شریعت سے تو آزاد ہے، تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ رحمان کی آواز نہیں ہو سکتی، یہ شیطان کی آواز ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، آج کی اس معاشرے کے اندر بھی جو شریعت کی طرف بلائے وہ رحمان کا پیروکار ہے، اور جو شریعت سے دور کرے وہ کبھی بھی رحمان کا پیروکار نہیں ہو سکتا۔ رحمان کے پیروکار رحمان کے قریب کرتے ہیں، دور نہیں کرتے۔ اور آپ پیدائشی ولی تھے۔ آپ سے ایک دفعہ پوچھا گیا، حضرت امام ابو الحسن نے بہجت الاسرار کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں جب 10 سال کا تھا، میں مکتب کی طرف جاتا تھا، تو میرے جو استاد ہوتے تھے وہ دوسرے بچوں سے کہتے تھے کہ یہ جگہ کشادہ کر دو، ایک اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت 10 سال کی عمر میں تھا، تو تب سے مجھے پتا چل گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ مقام عطا فرمانا ہے۔ اور آپ کا جو زمانہ ہے نا، وہ 4تھی جو صدی ہجری ہے اس کا آخری، اور 5ویں جو صدی ہجری ہے اس کا نصف اول آپ کا زمانہ ہے۔ 80 سال کی عمر آپ نے پائی، اور حضرت امام غزالی آپ کے ہم اثر تھے۔ جس طرح کا آج کا معاشرہ ہے نا، اسی طرح کا معاشرہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے زمانے میں اسی طرح کے نظریات اور اسی طرح کے حالات پیدا ہو گئے تھے۔ آج کیا ہے؟ آج 2 بڑے مسائل ہیں، ایک فکری انتشار ہے اور دوسرا عمل کی سستی ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے یہ 2 بڑے مسائل جو اس وقت پائے جاتے ہیں کہ ایک تو فکری انتشار ہے اور دوسرا عمل کے اعتبار سے ہمارے کردار کے اندر بڑی سستی ہو گئی ہے۔ تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے زمانے کے اندر یہی 2 بڑے مسائل تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت امام غزالی کو پیدا کیا، آپ نے فکری انتشار کا خاتمہ کیا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور عمل کی سستی کو آپ نے ختم کیا۔ آج ہم جب صوفیاء کی بات کرتے ہیں نا، تو کچھ ذہنوں کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی اور مخلوق ہے،
جس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت اسلام کے ساتھ، وہ بعض لوگوں سے کہا جائے نا کہ یہ جو فلاں پیر صاحب ہیں ان کی یہ سنت رسول نہیں ہے، ان کی داڑھی نہیں ہے، تو آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہمارے پیر دی اندر داڑھی ہے، جس سنت کو خالق نے باہر بنایا ہے وہ اسے اپنے اندر رکھتا پھرے، تو جس سنت کو اللہ رب العزت نے باہر بنایا ہے اس کو ظاہر کرنا ضروری ہے، وہ اندر نہیں ہو سکتی، اور اندر ہوتی بھی کوئی نہیں ہے۔